محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے قربانی کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ قربانی تاجدار کائنات، معلم و مقصود کائنات، زینت کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ سامعین محترم، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، 10ویں ذی الحج یعنی قربانی عید کے دن، ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ پیارا اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا۔ یوم النحر 10ویں ذی الحج کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے بال، سینگ اور کھروں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مرتبہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، روک بن جائے گی، دوزخ کی آگ سے روک ہو جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس روپے سے پیارا کوئی روپیہ نہیں ہے۔ یہی نہیں، جو قربانی نہ کرے تو ابن ماجہ میں اس کے لیے وعید آئی، وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، گنجائش ہو، وسعت گنجائش ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ گنجائش تھی، وسعت تھی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایسے ہی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے یہ حدیث پاک، دیگر کتب میں بھی۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سوال کیا صحابہ کرام نے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قربانیاں ان کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہمارے لیے ان میں ثواب ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے مقابل تمہارے لیے نیکی ہے۔ صحابہ نے کہا اون کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ سامعین محترم، قربانی عید کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ ہمارا جو پہلا کام ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو، ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا، نماز سے پہلے قربانی کر لی، فرمایا اس کے لیے گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا قربانی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، لیکن یہ بات ان مقامات کے لیے ہے جہاں عیدین کی نماز ہوتی ہے۔ جن دیہاتوں میں عیدین کی نماز نہیں پڑھی جاتی، عیدین ہوتی ہی نہیں ہے شرائط کے لحاظ سے، تو وہاں کوئی پہلے کرے گا تو صبح صادق کے بعد اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن جس جگہ عید کی نماز ہوتی ہے، شرائط پائی جا رہی ہیں، وہاں کوئی نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے لیے فقط گوشت ہی ہوگا جو اس نے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو بردہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تھا جانور کہ پڑوس میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں ان کو گوشت پہنچایا جائے، تو اور وہ بکری کا بچہ بھی 6 مہینے کا تھا۔ انہوں نے جب اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، ان کو حضور نے اجازت نہیں فرمایا تمہارے بعد کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے، تمہارے بعد کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن مینڈے سینگ والے ذبح کیے، خصی کیے ہوئے مینڈے ذبح کیے اور ان کا منہ قبلہ کی طرف کیا اور یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم منک و لک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے 2 قربانیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی، ایک قربانی آپ نے اپنی طرف سے کی اور دوسری قربانی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے کی۔ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور دوسری قربانی امت کی طرف سے کی، اور وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ اور پھر ایک روایت میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ 2 قربانیاں کی، 2 مینڈے ذبح کیے، جب وہ ذبح ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ یہ میری طرف سے قربانی اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، تو اس کو قبول فرما۔ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ اب آتے ہیں قربانی کی شرائط کی طرف۔ وہ کون سی شرائط ہیں
جب آدمی میں وہ شرائط پائی جائیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کسی کافر پر قربانی نہیں ہے، پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے عاقل ہونا، کسی پاگل پر مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب مال بھی ہو۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اس کی طرف سے اس کے ولی پر، اس کے باپ یا دادا پر قربانی کرنا واجب ہے، نہ اس نابالغ پر واجب ہے، نہ اس کی طرف سے کسی دوسرے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، یہ تین ہوگی، اور ایسے ہی اس کی چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے مقیم ہونا، اقامت پذیر ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر اگرچہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی بستی سے 92 کلومیٹرز 92 کلومیٹرز دور جانے کے ارادے سے نکل چکا ہو، اور جس جگہ وہ جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، تو وہ شخص مسافر ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے، امیر ہے، غنی ہے، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کی جو پانچویں شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ اب جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، صاحب نصاب جو نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ 5 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی ہے مسلمان ہونا، دوسری عاقل ہونا، تیسری بالغ ہونا، چوتھی مقیم ہونا، اور پانچویں صاحب نصاب ہونا۔ اچھا، یہ 5 شرائط جو ہیں، 5 شرائط جس بندے میں پائی جا رہی ہوں، پہلی بات ہے مسلمان ہو، دوسری بات یہ ہے وہ عاقل ہو، تیسری بات جو ہے وہ بالغ ہو، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، پانچویں بات ہے صاحب نصاب ہو۔ یہ 5 شرائطیں جس پہ پائی جا رہی ہیں اس پر تو لازمی ہے، لیکن ان میں سے کچھ شخص ہے تو مسلمان لیکن بالغ نہیں ہے، کوئی اس کی طرف سے کرے گا قربانی ہو جائے گی ہی نہیں، ہو جائے گی، نفلی قربانی ہو جائے گی، اس پر واجب تو نہیں تھی لیکن نفلی قربانی ہو جائے گی۔ ایسے کوئی بندہ، کوئی پاگل ہے، عاقل نہیں، پاگل ہے، تو اس کا کوئی ولی، باپ یا دادا اس کی طرف سے کر رہا ہے، اس پر قربانی کرنا لازم تو نہیں تھا لیکن انہوں نے کیا تو اس کی طرف سے ہوگی۔ اگرچہ شریعت نے نابالغ کو یا پاگل کو قربانی کرنے کا پابند نہیں کیا تھا، یا ایسے ہی فقیر کو جو غریب ہے اس کو بھی قربانی کرنے کا پابند نہیں کیا تھا، اس کے باوجود کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی نابالغ، کوئی مجنون قربانی کرے تو ادا ہو جائے گی یعنی؟ تو جواب یہ ہے قربانی نفلی ادا ہو جائے گی، نفلی قربانی ادا ہو جائے گی، واجب تو تھی ہی نہیں ان پر۔ سامعین محترم، یہ 5 شرائط آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دوں۔ صاحب نصاب 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، اور یہ اس کی ضروریات سے زیادہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، اور یہ قربانی عید کے دنوں میں یہ صورتحال پائی جا رہی ہو، اس پر قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ 4 شرائط دوسری پائی جا رہی ہیں، 5ویں صاحب نصاب ہونا ہے۔ اب یہ 5 شرائط ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو قربانی کرنا واجب ہے ہی نہیں، لیکن کسی پر واجب نہیں، وہ قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، قربانی نفلی ادا ہو جائے گی، اس کو نفلی قربانی کا ثواب مل جائے گا، لیکن صاحب نصاب ہونا اس کی وجہ سنیں۔ 52.5 تولہ چاندی
وہ کسی آدمی کے پاس اس کی ضروریات سے زیادہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے. آپ کوئی شخص کہ میرے پاس تو 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے, تھوڑا 2 تولے سونا پڑا ہوا ہے, یا ضرورت سے زیادہ کچھ اور فالتو سامان پڑا ہے, تو اس کا حساب لگایا جائے گا. اگر اس کی قیمت معلوم کی جائے گی, وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے, پھر بھی اس بندے پر قربانی واجب ہوگی. حتیٰ کہ اس میں گھروں کے وہ کمرے بھی شامل ہوں گے جو فالتو ہی استعمال نہیں ہو رہی, جن کو تالا لگا ہوا ہے, کرائے کے مکانات ہیں ان کا بھی حساب کیا جائے گا, پلاٹ ہیں ان کا بھی حساب کیا جائے گا, فالتو دکانیں ہیں ان کا بھی حساب کیا جائے گا, گھر کا جو فالتو ساز و سامان ہے اس کا بھی حساب کیا جائے گا, زیورات ہیں ان کا بھی حساب کیا جائے گا. وہ سارا حساب کرنے کے بعد ٹوٹل کیا جائے تو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس بندے پر قربانی واجب ہے, اسے چاہیے ہے کہ وہ قربانی کرے. اگر اس کو نہیں پہنچ رہا تو پھر واجب نہیں ہے, پھر وہ قربانی کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا جو بڑا سربراہ وہ کر لیتا ہے قربانی, باقی سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار اس کو شرعی معیار پر پرکھنا چاہیے کہ یہ کس حد تک درست ہے. دیکھیں قربانی کی 5 شرائط ہیں. وہ گھر کا سربراہ ہے مرد, اگر اس میں پائی جا رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اس کی بیٹی ہے, اس بیٹی میں یہ 5 شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس پر الگ سے قربانی ہے. اس کی بیوی ہے, اس کی وائف ایلیا, اس میں یہ 5 شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس پر الگ سے قربانی ہے. اس کا جوان سالہ بیٹا ہے اور یہ جو 5 شرائط آپ کے سامنے بیان کی وہ اس میں پائی جا رہی ہیں تو اس پر الگ سے قربانی ہے. اس کی بہو ہے, اگر 5 شرائط مسلم ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, مقیم ہونا, صاحب نصاب ہونا, یہ 5 شرائط اگر اس بہو میں پائی جا رہی ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے. ایسا بالکل بھی نہیں کہ کوئی ایک شخص کرے سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے, اور ایک حصہ قربانی کا اس کی نسبت کسی ایک آدمی ہی کی طرف کی جائے گی. ایک حصے کی نسبت 2 آدمیوں کی طرف اگر کی جائے کہ ان دونوں کی طرف سے قربانی ہے, ایسا ایک کا تو کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی. مثلاً ایک بندہ, 2 بھائی تھے, دونوں ایک بکرا خرید کے لائے, 10,000 ایک بھائی نے دیا اور 10,000 دوسرے بھائی نے دیا, کتنا ہو گیا یہ 20,000. منڈی کے وہ 20,000 کا بکرا خرید کے لائے, دونوں بھائیوں نے کہا ہم دونوں کی طرف سے قربانی ہے, تو یہ ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگی چونکہ حصہ ایک ہے. جب ایک حصے میں 2 شامل ہوں گے تو ایک کی بھی نہیں ہوگی. اب اس میں کب قربانی جائز ہو سکتی ہے؟ 10,000 ایک بھائی نے دیا, 10 دوسرے نے دیا, تو یا تو چھوٹا بھائی کہے گا یہ بڑے بھائی ہی کی طرف سے قربانی ہے, یا بڑا کہے گا یہ چھوٹے کی طرف سے قربانی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم دونوں کی طرف سے, ایک ایسا دونوں کی طرف منسوب کریں گے تو پھر دونوں کی قربانی ہی ہو. ایک اور مسئلہ بتاؤں میں آپ کو, قربانی کے جو جانور ہیں ان میں سے اونٹ, گائے, بھینس, بیل, بھینسا, ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ, کم سے کم جتنے مرضی, 7 سے کم جتنے مرضی شریک ہو, لیکن زیادہ سے زیادہ 7 شریک ہو سکتے ہیں. 7 کے بجائے جب 8 شریک ہوگے تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. کسی نے کہا چلو 8 شریک ہو جاتے ہیں, تو اب جب 8 شریک ہوگے, جو پہلے 7 شریک ہوئے تھے ان کی بھی 60 میں کی کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی. کم ہونے میں کوئی حرج نہیں, 7 سے زیادہ ہوں گے تو قربانی ہی ہوگی. ایک اور مسئلہ بتاؤں گا آپ کو. ایک شخص ہے, اس نے گائے قربانی کے لیے خریدی اور 6 بندے یا 5 بندے اس کو مل گئے, 5 حصے مل گئے, 5 بندے شریک ہو گئے, 2 حصے باقی رہ گئے. اب ایک آدمی ہے, اس نے کہا میں قربانی کے لیے تو بکرا لے کر آ گیا ہوں یا دمبا لے کر آ گیا ہوں, تو میں تو دمبے کی یا بکرے کی یا بھیڑ کی قربانی کروں گا.
اس طرح کرو کہ تم 2 حصوں کا گوشت مجھے دے دینا. 5 بندے تو تم شریک ہو گئے ہو, جو 2 حصے بچ کے ان کی پیمنٹ میں تمہیں کرتا ہوں, پیسے دیتا ہوں, تو تم اس کا گوشت مجھے دے دینا. تو اگر گوشت کی نیت سے اس نے 2 حصے یا 1 حصہ رکھ لیا, پھر بھی کسی ایک کی قربانی نہیں ہوگی. تبھی کہا گیا کہ ہر ایک کی نیت معلوم کر لینی چاہیے. ایک اور صورتحال بتاؤں, عقیقہ. بچی پیدا ہو تو 1 بکری ذبح کی جاتی ہے. بچے کی پیدائش پر اس کا عقیقہ 2 بکریوں سے کیا جاتا ہے. کوئی 1 بکرے سے کرے تب بھی جائز ہے. کوئی شخص اپنی بچے یا بچے کے عقیقے کا حصہ قربانی کی جانور گائے میں رکھنا چاہیے تو رکھ سکتا ہے. مثلاً 5 حصے, 5 بندے شریک ہو گئے, 2 حصے بچ گئے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میں نے اپنی بچی کا عقیقہ کرنا ہے, تو جب بچے کا عقیقہ کرنا 2 حصے اس کی طرف سے رکھ لیں, تو وہ 2 حصے عقیقہ کے لیے رکھنا بالکل جائز ہے. اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا, قربانی بھی ادا ہو جائے گی, چونکہ دونوں کا مقصد قرب الہی ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. سامعین محترم, قربانی کی شرائط تو آپ کو بتا چکا ہوں. اب آئیے قربانی کے جانور اور ان کی عمریں. اونٹ, اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ کی قربانی بھی بالکل جائز ہے, لیکن اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے. اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال. 5 سال سے کم کا اونٹ ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. گائے, بھینس, بیل, بینسا, ان کی عمر کم از کم 2 سال تک ہونا ضروری ہے. کتنے سال تک ہونا ضروری ہے؟ 2 سال. 2 سال سے اگر کم عمر کی گائے ہوگی, بھینس ہوگی, بیل ہوگا, بینسا ہوگا, تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی. بکری, بکرا, دمبا, مینڈا وغیرہ, ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. 1 سال سے کم ہوں گے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن دمبے کے بارے میں ایک رخصت حاصل ہے. بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا بچہ ہو, لیکن وہ اچھا خاصا موٹا تازہ ہو, فربا معلوم ہو رہا ہو, اور دور سے وہ دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہو, دور سے وہ دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہو, تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اس کی قربانی بھی جائز ہے. یہ فقط بھیڑ کے بچے کی بات کر رہا ہوں میں. 6 مہینے کا ہو, دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہو, 6 مہینے کا ہو, دیکھنے میں بھی 6 مہینے کا لگ رہا ہو, پھر قربانی جائز نہیں ہے. اور 6 مہینے کا لیکن اتنا صحت مند ہو کہ کوئی دیکھے تو کہ بھائی اس کی سال عمر ہو. سو سامعین محترم, قربانی کے جانوروں کے عیوب و نقائص میں یہ کہ کن کن عیوب سے, عیبوں سے اور نقائص سے وہ جانور پاک ہوں, وہ نہ پائی جا رہی ہو تو ان کی قربانی جائز ہے. وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بتاؤں گا. ایک اور بات, ایسے ہی کوئی بندہ فقیر ہے, اس نے قربانی کرنے کی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا. اگرچہ وہ غریب ہے, لیکن چونکہ اس نے منت مانی تھی, اب اس کی طرف سے منت کی قربانی پوری کرنا اس پر واجب ہو چکا ہے. اور ایسے ہی قربانی کی جو 3 دن تھے, یہ جتنا نصاب نے آپ کو بتایا, ان 3 دنوں میں پایا جانا ضروری ہے. زکوٰۃ میں تو سال کا گزرنا شرط ہے. قربانی کا جو نصاب ہے 52 تولے, 52.5 تولے چاندی, اس میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں. سال کا گزرنا بھی شرط نہیں. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں 52.5 تولے چاندی نہیں تو مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے. یہ تو قیمت معلوم کرنے کے لیے ایک قید لگا دی ہے. ضروری نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی ہی ہو. گھر کا جو فالتو ساز و سامان ہے, پلانٹ ہیں, کرائے کے مکانات ہیں, بند کمرے جو بالکل استعمال میں نہیں, دیگر جو ساز و سامان ہے وہ فالتو ہے, ضرورت سے زیادہ ہے, پھر اس کی قیمت معلوم کی جائے گی. جب قیمت معلوم کی, پتہ چلا کہ اتنی قیمت نکلی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی اس سے خریدا جا سکتا ہے, یا تھوڑا بہت سونا تھا, تھوڑی بہت چاندی تھی, تو اب دونوں کی قیمت معلوم کی تو اتنی نکلی کہ 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا, تو اس صورت میں اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوگی. نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. ابھی قربانی عید کو 14-15 دن ہے. ایک اور مسئلہ بتا دوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو یہ قربانی والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں.
آپ اپنی قربانی چھوڑ دیتے. یا دادا صاحب دنیا سے چلے گئے کہ دادا کی طرف سے کر رہا ہوں, آپ نہیں چھوڑ دیتے. اب یہاں دو صورتحال ہیں. جو بندہ اس کا والد دنیا سے چلا گیا وہ تو اب زندہ ہی نہیں ہے, اس کی طرف سے قربانی کرنا تو ضروری تھا ہی نہیں, واجب نہیں تھا, چونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ عبادت کا مکلف ہی نہیں ہے. قربانی تو جو زندہ تھا اس پر واجب تھی. اس بندے نے کیا کیا کہ اپنی قربانی چھوڑ دی, والد کی طرف سے ادا کر دی. والد کی طرف سے ادا کرتے تو ثواب, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اپنے اوپر اگر واجب تھی, 5 شرطیں پائی جا رہی تھی, اپنی قربانی اس نے چھوڑ دی تو یہ گناہ گار ہوگا, سخت گناہ گار ہوگا. چونکہ اس پر ضروری تھی قربانی, اس نے اپنی ضروری قربانی کو چھوڑ کر والد کی طرف سے ادا کر لی. والد کو ثواب پہنچ گیا, لیکن والد کی طرف سے کرنا ضروری نہیں تھی. کرتا تو ثواب آنا, کرتا تو کوئی گناہ نہیں تھا. تو لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے. یہ جو 5 شرائط بتائی ہیں, ہر ایک شخص سوچے کہ اس کے گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں, عورتیں ہیں یا مرد ہیں, کن کن میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں. یہ 5 شرائط جس گھر کے فرد میں پائی جا رہی ہیں اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا. ایسے ہی کوئی شخص قربانی کا جانور تو لایا لیکن 3 دن جو تھے ان میں قربانی نہیں کر سکا. قربانی کے 3 دن اور دور آتے ہیں, 10ویں ذی الحج, 11ویں اور 12ویں, 3 دن اور دور آتے ہیں. 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحج کی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی بندہ قربانی نہیں کر سکتا. 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے, 2 راتیں کی جا سکتی ہے. رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی, قربانی ہو جائے گی, ثواب میں معمولی کمی آ جائے گی. بہتر یہ کہ دن میں کریں. بہت بہتر ہے کہ قربانی پہلے دن کی جائے. پہلے دن قربانی کرنا اس میں ثواب زیادہ ہے. یہ زیادہ افضل ہے کہ جو عید کا پہلا دن ہے اسی دن قربانی کی جائے. ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ کسی شخص نے جانور خریدا, قربانی نہیں کر سکا تو وہ کیا کرے. قربانی عید کے دن بھی گزر گئے, اب یہ ہے کہ وہ اس جانور کو صدقہ کر دے. چونکہ قربانی کی قضا نہیں, کفارہ ہے. کفارہ یہ ہے کہ جو اس کی قیمت ہے اس کو صدقہ کر دے, وہ جانور کو صدقہ کر دے. اگر وہ جانور زندہ بیچ کے اس کی قیمت کو صدقہ کرتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ ذبح کرنا چھوڑ دے, زندہ صدقہ کر دے. اگر اس بندے نے ذبح کر کے اس جانور کو صدقہ کر دیا, قربانی کے دن گزر گئے, اس کے بعد اب ذبح کرنے سے اس کی قیمت میں کمی واقع ہوگی. جتنی کمی واقع ہوگی اتنے پیسے صدقہ کرنا ہوگا. تو قربانی کوئی شخص نہیں کر سکا تو قربانی کی قضا نہیں ہے, کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے کہ اس کے حصے کی جتنی قیمت بنتی ہے اس قیمت کو غریبوں میں صدقہ کر دے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کی بہت سے مسائل تھے, وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر عرض کروں گا. وقت کے دامن میں اجازت نہیں کہ مزید قربانی کے جو مسائل تھے وہ اور بیان کروں. جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق